ایسی بے حساب مثالیں ہیں ان لوگوں کی جو کہ مسلمان تھے اور کلمہ گو تھے لیکن بہک گئے۔ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں ایمان دیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے ہم پہ۔ السلام علیکم، میں ہوں میشا، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی جو میری بات ہے نا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ نے بہت دھیان سے سننی ہے۔ ٹاپک تو بہت بڑا ہے، میں کوشش کروں گی کہ جلدی سے اپنی بات مکمل کروں اور جو مین پوائنٹس ہیں صرف وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ ہم لوگوں کا نا بلیف ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم کلمہ گو ہیں، تو ہم نے لہٰذا سیدھا جنت میں ہی جانا ہے۔ جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں ان کی ہمیں چھوٹی موٹی سزا ملے گی، چھوٹی موٹی تو نہیں ملے گی، بڑی ٹکا کے ملے گی، تو لاسٹ اسٹیشن جو ہے ہمارا جنت ہی ہے۔ ایسا تبھی ہوگا جب ہم مسلمان ہی مریں گے۔ ہمیں اللہ پاک نے مسلمان تو بنا دیا ہے، اپنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے۔ اب اس کے بعد آپ ایمان پہ رہتے ہیں یا ایمان سے پھر جاتے ہیں، وہ اللہ نے ہمیں ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ دو راستے اختیار کر لو۔ تو کبھی ہم جانتے ہیں کیا، ہمیں کسی نے کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں اور اپنی بلکہ اس چیز کے لیے فکر مند ہوا کریں، اللہ سے ہر وقت اللہ سے یہ بہت ضروری دعائیں مانگا کریں، اے اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، میرا ایمان پہ خاتمہ فرمانا۔ ایسی بے حساب مثالیں ہیں ان لوگوں کی جو کہ مسلمان تھے اور کلمہ گو تھے لیکن بہک گئے، بھٹک گئے، یا کوئی ایسی خطا ہو گئی، کوئی ایسا گناہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کو دین سے پھیر دیا اور ان کو پتہ تک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگا کریں، بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے قصہ شیئر کرتی ہوں۔ ایک آدمی تھا، وہ طواف کعبہ کر رہا تھا، تو اس نے، اور وہ ایک ہی بات پر دعا پڑھتا جا رہا تھا کہ اے اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، اے اللہ میرا ایمان سلامت رکھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، تم وہ دعا مانگ لو، تو یہ دعا ہی مسلسل کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرے دو بھائی تھے، دونوں حافظ قرآن تھے، تو موت کا وقت جب ان کا آیا تو دونوں نے اپنے اپنے وقت پہ کہا کہ ہم اپنے پورے ہوش و حواس میں اللہ کی وحدانیت سے انکار کرتے ہیں۔ تو مطلب وہ کافر ہو کے مرے، انہوں نے اسلام سے انکار کر دیا، ان کا ایمان چھن گیا۔ اب خدا جانتا ہے اس سے ایسی کون سی خطا ہوئی تھی، کون سا گناہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایمان کی دولت چھین لی۔ اور ایک کافی سال پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، بہت ڈیٹیل وہ ہے، کوئی اللہ کے بہت نیک ولی تھے، تو بہت ایک بڑی ان کی جماعت، جیسے مرید وغیرہ ہوتے ہیں، اور بہت ہی اللہ کا فضل تھا ان کے اوپر، علم تھا ان کے پاس۔ تو وہ ایک دفعہ ایسے کسی راستے سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ نان مسلمس تھے اور وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنی وہ جو بھی ان کی وہ کر رہے تھے، تو انہوں نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ان کے دل میں ایک تکبر آیا کہ یہ کیا ہے، مطلب ان کو عقل ہی نہیں ہے، یہ کیا، کس کی پوجا کر رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اتنا گمان کرنا تھا کہ اللہ نے اس سے ساری ان کی ہدایت چھین لی، ان کا ایمان چھین لیا، اور وہیں پہ وہاں وہ اسی قبیلے کی جو وہ نان مسلمس تھے، ان کی کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور ان کے وہاں کے جو سور تھے ان کو چلانے لگ گئے۔ تو بڑا مریدین نے سمجھایا، جو ایک وہ بہت خاص مرید تھا، اس نے سمجھایا، منتیں کی کہ آپ چلیں ساتھ، پر اللہ نے مہر لگا دی تھی دل کو، تو وہ نہیں گئے، وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر کچھ سالوں بعد وہ واپس آئے ان کا حال جاننے کے لیے، تو پھر جب وہ ان کے مرید نے ان سے بات کی تو پھر اللہ نے ان کا علم ان کو واپس لوٹایا۔ صرف یہ ان کو جھلکی دکھائی تھی کہ یہ فرق ہے ایک ہدایت کا، ایک ایمان کا، تمہیں دیا ایمان، انہیں نہیں دیا، تو کیسا تکبر، کیسا غرور۔ اچھا، ان کا تو بہت ڈیٹیل واقعہ ہے نا، کہ اس کے بعد پھر وہ جس لڑکی کو انہوں نے پسند کیا تھا، وہ بھی بعد میں آئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ ایک بہت لانگ سٹوری ہے۔ بتانے کا مقصد صرف آپ کو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں ایمان دیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے ہم پہ، اب اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نان مسلمس کو ہم ان کی پریکٹسز کرتے دیکھتے ہیں نا، جو بھی ان کا عبادت کا طریقہ ہے۔ میں آج ہی دیکھ رہی تھی کہ آج کل کرونا کا بہت زیادہ انڈیا میں بہت برے حال ہیں، بہت زیادہ برے حال ہیں، تو وہاں پہ ایک کوئی عورت تھی، وینٹیلیٹر پہ تھی، تو ان کا جو بھی اب ان کا بلیف ہے، جیسے ہمارے مولوی ہوتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں، تو ان کے وہ پنڈت ہوتے ہیں، تو وہ ان کے کوئی پنڈت تھے اور وہ آئے، ان کا جو بھی ان کا بلیو ہے، وہ اب گائے کا جو پیشاب ہے وہ اس کو پلا رہے ہیں، ان کے نزدیک اس میں شفا ہے۔ اب جو لوگ ہیں نیچے کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہنس رہے ہیں کہ یہ
ان کے اوپر کہ ان کی یہ عقل ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ خدا کا خوف کھایا کریں، مت ہنسا کریں، بالکل نہ ہنسا کریں۔ اللہ سے ان کے لیے ہدایت مانگا کریں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور وہ ان کے اوپر اتنے برے حالات ہیں، اللہ ان پاک ان کے اوپر رحم کرے اپنا، اور اپنے لیے ہدایت مانگا کریں، اے اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا۔ ہر وقت غرور نہ کیا کریں اپنے اوپر، آپ صاحب ایمان ہیں، اس پہ غرور نہ کیا کریں بالکل بھی۔ کروڑوں مثالیں ہیں اس طرح کی، جب انسان پہ موت کا وقت آتا ہے نا، اور وہ ایک موت کی تکلیف الگ ہوتی ہے، اور جو خوف ہوتا ہے اللہ پاک غیب کے جو سارے پردے نا آنکھوں سے ہٹا دیتا ہے، اور وہ جو اس وقت اس انسان کی کیفیت ہوتی ہے نا صرف وہی جانتا ہے۔ اور ہماری آخری سانس پر بھی شیطان آتا ہے ہمیں بہکانے کے لیے، ہمارے کسی پیارے کی صورت میں آ جاتا ہے، کوئی جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور یا کسی بڑے ہی خوبصورت بزرگ اپنی طرف سے بننے کی، وہ جو بن کے آ جاتا ہے، تو یہ کہنے کے لیے صرف آپ کا ایک دفعہ ایمان کے آخری ٹرائی کرنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان سے ہٹ جائے، تو ایمان انہیں کا سلامت رہے گا جن کا اللہ چاہے گا۔ اس لیے اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگا کریں، اپنے صاحب ایمان ہونے پہ غرور نہ کیا کریں۔ کسی بھی نان مسلم کو اس کی پریکٹسز کرتے دیکھتے ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں ان کے لیے ہدایت مانگا کریں، ان کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ یہ چیز ہم میں بہت کامن ہے، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم نا اپنے جب ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو، ہمیں ایک تکبر سا آ جاتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہم بڑے اچھے دین پہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ہم بڑے خوبصورت دین پہ ہیں۔ اس دین پہ رہنے کی سلامتی مانگیں اپنے سے۔ تو ایک ہی بات میں بار بار کہہ رہی ہوں، بس ایمان کی سلامتی مانگا کریں، اپنا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔